کوشچن یہ ہے کہ بطور استاد ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کیا کیا رہنمائی مل سکتی؟ زبردست کوشچن ہے، بہت اچھا کوشچن ہے، غور سے سنیے گا. دیکھیں میری بات سنیں، سب سے زیادہ کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 63 سال کی زندگی میں کیا پرفارم کیا؟ سب سے زیادہ بتاؤ. صحابہ کی تربیت. اٹھا کے دیکھ، جنگ ہو، امن ہو، گھر ہو، غار ہو، سفر ہو، حضر ہو، تربیت کی حضور نے، ہر صحابی کی تربیت کی. ٹیچنگ جو آپ نے ہمیں سکھائی، ٹیچنگ کرنا، اس میں 2 باتیں صرف آپ کو بتاؤں گا، 2 باتیں. نمبر 1 حوصلہ افزائی. حضور نے ہمیشہ حوصلہ افزائی فرمائی. کبھی کسی بچے پہ یہ بات کہے کہ تم میتھس میں اچھے نہیں ہو، آپ کو اپنی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، آپ کے الفاظ ایٹم بم ہے، ساری زندگی میتھس میں اچھا نہیں ہو سکے گا وہ، اور تم تو چیزیں گرائی دیتے ہو ہمیشہ. اپنے بچے کو بھی یہ کہہ کہ آپ نے کیا کر دیا ہوا ہے. حوصلہ افزائی، حوصلہ افزائی. تم جنت میں میرے ساتھ ہوگے، تمہارا تو جنت میں انتظار ہو رہا ہے. عثمان کو آج کے بعد کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچائے گی. نوٹ کر کے دیکھیں یہ جملے کتنے بڑے ہیں. جسٹ ٹرائی ٹو نوٹ اٹ ڈاؤن. اور یہ وہ حوصلہ افزائی تھی جس نے عرب کے ان لوگوں کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا. اور تربیت کا انداز آپ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چھوٹی سے چھوٹی بات اور بڑی سے بڑی بات کو کور کیا ہے. جنگ کے اصول بھی بتائے. اور ایک صحابی کھانا کھا رہے تھے تو ان کا ہاتھ گھوم رہا تھا پورے پیالے میں. حضور نے ان سے فرمایا اپنی طرف سے کھاؤ. بہت چھوٹی سی بات لگتی ہے، یہ بہت چھوٹی سی بات لگتی ہے، کھانا یوں نہ کرو یوں کرو. میرے اس پہ پورا پروگرام ہے، 1 گھنٹے کا پروگرام ہے کہ حضور نے کیوں فرمایا کہ کھانا ایسے نہ کھاؤ ایسے کھاؤ. 1 گھنٹے کا پروگرام کہ امیونٹی کتنی بڑھ جاتی ہے اس سے. مائکرو میکرو اپنے بچوں کو سب کچھ سکھائیں، سب کچھ سکھائیں. مت ایکسپیکٹ کریں ان سے. بٹھائے جوتی کیسے پہننی ہے، گفتگو کیسے کرنی ہے، ایوری تھنگ. اور پھر کیا ہوا کہ حضور کی تربیت سے وہ لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. یاد رکھنا، ابو بکر صدیق کے والد اور دادا کوئی بادشاہ نہیں تھے، کوئی شہنشاہ کا خاندان نہیں تھا ان کا، بڑے موڈسٹ سے لوگ تھے. اور انہوں نے اسلام کو کس طرح سنبھالا. ڈٹ گئے، 1 رسی بھی کم نہیں آئے گی زکوٰۃ کی. ڈٹ گئے. اور آج کچھ پاگل لوگ نا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا مقابلہ کرتے ہیں الیگزینڈر سے، سکندر سے. کہاں سے مقابلہ کر رہے ہیں؟ اور تو عمر فاروق اعظم بچپن میں اونٹ چرایا کرتے تھے، اور سکندر 18 سال کی عمر میں بادشاہ بن گیا تھا. اس کے پاس ٹرینڈ آرمی تھی، ہر ایک کے پاس ذرہ گھوڑا. آپ کے تو 5 فوجی 1 کھجور 5 کھجوریں کھایا کرتے تھے صرف. سکندر جہاں گیا استقبال ہوتے تھے، فنا ہوتا تھا. اور آپ کی لشکر کشی کس انداز سے ہوا کرتی تھی. سکندر مر گیا، جہاں جہاں گزرتا گیا تھا سارے علاقے چھن گئے. اور عمر فاروق اعظم نے جو فتح کیا آج تک اسلام کا پرچم وہاں لہرا رہا ہے. عمر فاروق اعظم کی تربیت کہاں سے ہوئی؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے ٹاپ 10 ملٹری کمانڈرز میں آج بھی موجود ہے. تربیت کہاں سے ہوئی؟ امام حسین نے کربلا میں جو کیا، تربیت کہاں سے ہوئی؟ دیکھو کس طرح تربیت کی جاتی ہے. You need to see this. اور اب بہت سے لوگ مجھ سے کہتے ہیں نصاب کیا ہونا چاہیے، لیکن ایک نصاب وہ ہے جو ہمیں نبی پاک نے ارشاد فرمایا. یہ یونیورسل نصاب ہے، اور یہ آپ سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس نصاب کو نافذ کریں. اور وہ نصاب کیا ہے؟ حضور نے فرمایا تم اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ. تم انہیں خاندان کی اونچ نیچ سکھاتے ہو، سکھاؤ. تم کاروبار کے داؤ پیچ سکھاتے ہو، سکھاؤ. تم محلے میں رہنا، سیوک سینس سکھاتے ہو، سکھاؤ. کیمبرج پڑھاتے ہو، آکسفورڈ پڑھاتے ہو، پڑھاؤ. یہ 3 چیزیں تمہیں تمہارا نبی کہہ کے جا رہا ہے. انڈین دینا، نقش کر دینا ان کے سینوں پر. یا رسول اللہ حکم فرمائیے وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. دیکھو اگر آپ نے انجینئر بنا، سول انجینئرنگ کرنی ہے، آپ کو چائنا جانا پڑے گا. سول انجینئر نا پل بناتا ہے، اور چائنا نے سمندر کے سینے کو چیر کے سب سے بڑا پل بنایا ہے. تو میں وہ پل نہیں دیکھوں گا تو میں پل کیسے بناؤں گا؟ جانا پڑے گا. اگر میں ڈاکٹر بن رہا ہوں تو انگلینڈ کے اندر نا رائلز کالج آف فزیشین ہے، رائلز کالج آف فزیشین. ڈاکٹر اس کے گرد پھیرا بھی مارا ہے نا، یہاں پہ مشہور ہو جاتا ہے کہ رائلز کالج کے گرد پھیرا مار کے آیا ہے. وہاں پہ یہ نہیں کہتے تمہارا علاج نہیں ہے گھر چلے جاؤ. وہاں کہتے ہیں جس بیماری کا تم شکار ہو آؤ اس پہ تحقیق کر کے تمہارا علاج نکالتے ہیں. جاؤ انگلینڈ جاؤ، چائنا جاؤ، کون منع کرتا ہے؟ جاؤ.
ہجرت اگر بھوک اور جان کے خوف سے کی جائے تو ہجرت تباہی لے کر آتی ہے، لیکن ہجرت اگر علم حاصل کرنے کے لیے کی جائے تو ارتقاء لے کر آتی ہے. کرو ہجرت، جاؤ پڑھو، خوب پڑھو، لیکن ایک بات یاد رکھو، تم جہاں جا رہے ہو نا، تمہارا آئیڈیل نبی پاک کی ذات ہونی چاہیے. کون سا ایسا شعبہ ہے جس کو میرے نبی پاک نے نہیں نوازا؟ کھڑے ہو کے پوچھیں. یونٹی میں بیان کر رہا تھا، میں کھڑا ہو کے مجھ سے پوچھتا ہے انجینئر، سر میں انجینئر ہوں، آپ نے اتنی بڑی بات کر دی ہے، مجھے بتائیں میرے نبی کی ذات میں ایک انجینئر کے لیے کیا رہنمائی ہے؟ ایک انجینئر کے لیے کیا رہنمائی ہے بتائیں. میں نے کہا یار مجھے اتنی بڑی بات تو بھی یاد نہیں آئے گی، پوری میں اس پہ تحقیق کر کے بتاؤں گا. کل رات میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، وہ حدیث سن لے میرا بیٹا، اور کل شام تک اس حدیث پہ عمل کر کے دکھانا. لو آپ کو بھی یہ ٹاسک دے رہا ہوں، صرف کل شام تک اس حدیث پہ عمل کر کے دکھاؤ، کیونکہ میرا دعویٰ یہ ہے کہ حضور کی ساری احادیث، ایک ایک بات آپ کی وہ پریکٹیکل ہے. بڑے آئے، لفاظی بڑی تھی، اسکول آف تھاٹ، قبر میں گئے سب کچھ ساتھ لے گئے، کیونکہ باتیں تھی، کوئی شخصی نمونہ نہیں تھا، کوئی ایگزامپل نہیں تھی. اور حدیث کیا تھی؟ لیو ایوری تھنگ، اور سے سننا، حضور کی بات ہے، لیو ایوری تھنگ وچ از ناٹ آف یور کنسرن. چھوڑ دو ہر اس بات کو جو تمہارے کنسرن کی نہیں ہے، ہر لا یعنی بات کو چھوڑ دو، کیونکہ تمہارے اسلام کی خوبی میں سے ہے. جاؤ کل تک یہ کر کے دکھاؤ مجھے. آپ کو تکلیف کیا ہے؟ تمہاری بھی تو شادی نہیں ہوئی، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ شادی اس کی نہیں ہوئی، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ آپ کے گھر آج کیا پکا تھا؟ وہ ابھی تک ویسا ہی ہے، بے روزگاری ہے، اس کا کیا بنا؟ آپ کو کیا غرض ہے اس سے، اس کا کیا بنا؟ Who are you to discuss this؟ چپ ہو جائے آپ. پیسے بڑے آگے، گاڑی نہیں لیتا، بڑا کنجوس ہے. Who are you to discuss this؟ ایک دانا کے پاس ایک بندہ آیا، آ کر کہتا ہے میں تمہیں تمہارے دوست کے بارے میں بات بتانا چاہتا ہوں. کہتا اچھا میں بات سنوں گا، تمہاری بات 3 دروازوں سے گزرے گی. کہا بس پوچھو. کہا پہلا دروازہ یہ بتاؤ بات سچی ہے؟ کہا نہیں سنی سنائی ہے. کہا سنی سنائی بات میں اپنے دوست کے بارے میں سنوں گا. اچھا دوسرا دروازہ یہ بتاؤ کیا اس بات کا مجھے فائدہ ہے؟ کہا اس بات کا تجھے فائدہ بھی نہیں ہے. کہا اچھا اب یہ بتا کیا تم نے اس کو کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ یہ کہا کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا. کہا نہ یہ بات سچی ہے، نہ تم نے اس کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، نہ میرے فائدے میں ہے، میں کیوں ایسی بات سنوں؟ میں تیری بات نہیں سنتا. جاؤ آج سے اپنی ٹیبل کے اوپر لکھ کے لگا دو کہ یہاں کسی تیسرے بندے کی بات نہیں ہوگی. بس یقین کرو، سکون کی نیند نہ آئے تو مجھے پکڑ لینا، چھوڑ دو ٹو میں رہنا، چھوڑ دو، آزاد ہو جاؤ گے. تو یہ نبی پاک کی تعلیمات. پڑھیں.